نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، آج کا یہ مبارک دن جسے یوم عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج کے اس دن پوری دنیا سے حجاج کرام جو مکہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کو ادا کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے کونے سے آنے والے حجاج کرام عرفات کے میدان میں موجود ہیں، جہاں پہ حج کا خطبہ دیا گیا اور ظہر اور عصر وہاں پڑھی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور حضرت خلیل اللہ آپ نے جو کام رب کی رضا کے لیے کیے اور آپ کے خاندان والوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھتے ہوئے اپنی عبادت کے اندر ان ارکان کو لازم کر دیا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے میرے پیارے خلیل کی سنت پہ عمل کرے۔ میرے پیارے خلیل نے جو کام کیے، ان کے اہل خانہ نے جو کام کیے، چاہے وہ ضرورتاً کیے لیکن رب کی رضا کے لیے کیے تو رب کو پسند آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حج کے افعال کے اندر شامل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دیار کفر میں نمرود کے دور میں پیدا ہوئے اور آپ نے اس کفرستان کے اندر نعرہ توحید کو بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ نے ان کو ایک عقلی دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ ستارہ، سورج، چاند جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، یہ سب کے سب کسی کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، تو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جو ان سب کا خالق و مالک ہے، جس کے حکم کے مطابق یہ سب چل رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہ سمجھایا تو قوم لاجواب ہونے کے باوجود مانے تو نہیں، لیکن قوم کے اندر چرچا ہونے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے عقائد کے حامل نہیں ہیں، قوم کے عقائد کچھ اور ہیں اور آپ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ قوم سورج چاند ستارے کی پوجا کرتی ہے، نمرود سب سے بڑا خدا بنا ہوا ہے، اس کی پوجا کرتی ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام باتوں سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا کام تیز کر دیا اور ایک اور انداز میں ان کو بتوں کی بے بسی اور بے کسی اور ان کے معبود نہ ہونے کو بیان کیا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ سورہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی، رشد عطا فرمائی اس سے پہلے اور ہم خوب اس کو جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب یعنی اپنے پرورش کرنے والے چچا آزر اور اس کی قوم کو فرمایا کہ یہ مورتیاں، یہ بت کیا ہیں جن کی پوجا پاٹ میں تم لگے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں سوچا، بس باپ دادا کو دیکھا وہ بھی یہی کام کرتے تھے، انہی بتوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔
آپ نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ باپ دادا کی اندھی تقلید، جاہل، گمراہ اور کافر باپ دادا کی اندھی تقلید، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی قرآن پاک میں جا بجا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر باپ دادا ہدایت پہ ہوں، راہ راست پہ ہوں تو آدمی کہے بھائی نہیں ان کا رستہ تو نہیں، اگر باپ دادا کی تقلید کروں گا، ان کے رستے پہ چلوں گا تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ان کا رستہ چھوڑو، کوئی اور رستہ اختیار کرو۔ اب یہی ہوا کہ بہت سے لوگ آیات اس طرح کی پڑھتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو جاہل، گمراہ اور کافر باپ دادا کی رسم و رواج، اللہ رسول کے حکم کے خلاف جن باتوں پہ وہ عمل کرتے تھے ان سے وہ چمٹے ہوئے تھے، ان کی مذمت بیان کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ باپ دادا قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم کہیں نہیں ان کے طریقے پر تو ہم نے چلنا نہیں ہے، ان کے طریقے پہ چلے تو پھر تو گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہی وہ ہے کہ جو گمراہ، جاہل اور کافر باپ دادا کے طور طریقے ان کی رسم و رواج کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اس وجہ سے وہ گمراہی ہے۔ تو یہ ان کے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بتوں کے پجاری تھے، وہ بھی اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ پہلے تو ہم نے کبھی کسی نے نہیں سنی۔ یہ ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا ہے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا بات سچی، کیا حق بات کرتے ہو یا ویسے ہی تم ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہنسی مذاق میرا کام نہیں ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا نہیں، ہنسی مذاق میرا کام نہیں ہے، میں تمہیں حق اور سچ بات بتا رہا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو ان سب چیزوں کا بھی خالق و مالک ہے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور میں اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ سچا معبود وہی ہے، یہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، آپ نے فرمایا ان کا بھی میں بندوبست کر لوں گا، کوئی موقع آ لینے دو، مجھے موقع ملنے دو، میں تمہیں یہ بتا دوں گا تمہارے بت یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم کا ایک میلے کا دن تھا، تہوار کا دن تھا۔ اس دن وہ سارے کے سارے شہر سے باہر چلے جاتے اور وہاں کھیل کود تماشے میں وہ سارا دن مصروف رہتے۔ اب یہاں غور کیجئے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تہوار کے اندر کیا فرق ہے؟ غیر مسلم ان کا تہوار فیسٹ کیا ہوتا ہے، اس میں کھیل کود تماشا، تمام اخلاقی تمام قیود سے آزاد۔ لیکن مسلمانوں کا تہوار باقی دنوں میں 5 نماز پڑھتے ہو، عید کے دن 6 مرتبہ رب کی بارگاہ میں جھکو، یہ تمہارا تہوار ہے۔ تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تہوار میں فرق ہے کہ مسلمان کا تہوار بھی اللہ رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے کہ باقی دن 5 نمازیں پڑھتے ہو، عید کے دن 6 پڑھو، اور غیر مسلم ٹھیک ہے بھئی آج تہوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آج کوئی قید نہیں ہے، آج تمام اخلاقی قیود سے بھی سب قیدیں ختم، کھیل کود تماشا سب کچھ۔ تو وہ ان کے ایک تہوار کا دن تھا، سارے باہر چلے جاتے، شہر سے کھیلتے کودتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا، دیکھا سب لوگ پجاری بھی اور دوسرے لوگ بھی شہر سے باہر چلے گئے ہیں، آج ان کے عید کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، آج بت خانہ ان کا خالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بت خانے چلے گئے، دیکھا کہ بتوں کے سامنے انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ایک لائن ادھر بتوں کی لگی ہوئی ہے، ایک ادھر بتوں کی لگی ہوئی ہے، ایک بڑا بت اس کے لیے الگ مسند بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا، کلہاڑے کے ساتھ سب کو توڑ پھوڑ دیا، بڑا جو تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا اور خود خاموشی سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سبحان اللہ۔ ان سب بتوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو، ان کے جھوٹے خداؤں کو ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، مگر وہ جو بڑا تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب قوم شام کو واپس آئی تو بت خانے میں گئے تو صورتحال یہ تھی کہ عابدوں کو اپنے معبودوں پہ ترس آ رہا تھا، بندوں کو اپنے خداؤں جن کو وہ خدا مانتے تھے، جن کی پوجا و پرستش کرتے تھے، ان پہ ان کو ترس آ رہا تھا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ بولے او دیکھو یہ کون ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کر گیا، ان کی درگت بنا گیا، شور مچ گیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم یقال له ابراہیم۔ کچھ لوگوں نے کہا باقی ساری قوم تو معتقد ہے ان بتوں کی، ایک نوجوان ہے وہ ذرا دوسرے انداز میں ان بتوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے خلاف وہ تبلیغ کرتا رہتا ہے، اسی کا کام ہوگا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ کہنے لگے اس کو لاؤ پکڑ کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم۔ کہنے لگے ابراہیم تو نے یہ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، ان کو توڑا پھوڑا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو بات بڑی سیدھی سی ہے، تمہیں عقل نہیں ہے کہ کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ ہے، باقی سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہیں اس کو غصہ آ گیا ہو تو اس نے ان سب کو توڑ پھوڑ دیا ہو؟ کلاڑا بھی ہے وہ صحیح سلامت ہے اور باقی ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بات ان کو سمجھانا چاہتے تھے، بھئی دیکھو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جہاں رکھ دیا پڑا رہا، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، معبود کیسے ہو سکتے ہیں، عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو رب العالمین ہے جو ہر چیز کا، سورج چاند ستاروں پہاڑوں درختوں انسانوں حیوانات، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، عبادت کے لائق تو وہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چوٹ کی تو ایک دفعہ تو ان کے دل پہ بھی چوٹ لگی۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے دل میں غور کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکے۔
ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن اگلے لمحے پھر پلٹ کے نہیں، ہم اسی پہ رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے۔ لیکن کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، شرمندگی اپنی خفت کو مٹاتے ہوئے کہنے لگے ابراہیم یہ تو تمہیں پتہ ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے، تو اس بت نے کیا کرنا تھا، تو یہ کیسے ان کو توڑ پھوڑ سکتا ہے، یہ بیچارہ خود نہیں ہل سکتا، تو یہ کیسے ان کو توڑ پھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد حاصل ہو گیا تھا، جو آپ بات سمجھانا چاہتے تھے وہ آپ نے سمجھا دی۔ قال افتعبدون من دون اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا و پرستش کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نقصان سے نہیں بچا سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو اس کی عبادت کرنے کا، اس کو پوجنے کا کیا فائدہ۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی بے بسی، بے کسی اور ان کا معبود نہ ہونا اس طریقے سے ثابت کیا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یہاں ایک لفظ آیا ہے من دون اللہ، اور یہ قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے من دون اللہ، جو بتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جن کی کفار و مشرکین پوجا و پرستش کرتے تھے۔ تو من دون اللہ کیا ہیں؟ جن کی پوجا و پرستش کی جاتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ عرب کے اندر بت ہی ہوتے تھے، بت انہوں نے بنا رکھے تھے، چاہے کسی انسان کے ہوں، حیوان کے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو من دون اللہ یہ بت ہیں جن کی کفار پوجا و پرستش کرتے تھے، اور ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں، اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ بت جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جھوٹے معبود چاہے وہ بت ہوں، لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں، سونے چاندی کے ہوں، کوئی زندہ انسان ہو، کوئی مردہ انسان ہو، جانور ہو، سورج چاند ستارے، جتنے معبودان باطلہ ہیں جن کو اللہ کے چھوڑ کر تم جن کی پوجا و پرستش کرتے ہو، یہ سارے مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بنانا مکھی تو درکنار، اگر ان کے سامنے تم کوئی چیز رکھو اور اس میں سے مکھی اٹھا کے لے جائے تو یہ اس مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے، اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے مکھی کو۔ بت ہیں، بے جان ہیں اور پڑے ہوئے ہیں جہاں پڑے رہے۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچاننی چاہیے تھی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور وہ بہت قوی ہے۔
اب یہاں غور کیجئے، من دون اللہ، بت جن کی کفار و مشرکین پوجا و پرستش کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ان کی مذمت بیان فرمائی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک ہیں من دون اللہ اور ایک ہیں اولیاء اللہ۔ من دون اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی طاقت نہیں دی جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا و پرستش کی جائے، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، کوئی زندہ انسان ہو، کوئی مردہ انسان ہو، کوئی قبر ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے وہ جھوٹا معبود ہے، اور من دون اللہ کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، اور قرآن و حدیث اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے ولیوں کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنی ہے۔ لیکن کتنی طاقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی حضرت آصف بن برخیہ اتنا بڑا تخت سینکڑوں میل دور سے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ولی اللہ کی طاقت ہے، اور من دون اللہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ آیت پڑھی جائے من دون اللہ اور لگا دی جائے نبیوں ولیوں پر، یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات۔ اور بخاری شریف دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری شریف کے اندر ہے، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شَرَارَ خَلْقِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ صحابہ اکرام کے دور میں بھی خوارج جن کو کہا جاتا تھا، خارجی، جنہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، وہ پیدا ہو گئے تھے اسی دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں بھی۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر ان کو اللہ کی بدترین مخلوق، اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ بدترین لوگ ہیں، شرار خلق اللہ۔ کیوں؟ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کس وجہ سے ان کو شرار خلق اللہ کہا؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ کیوں کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کفار کے بارے میں، اور وہ اس کو چسپاں کرتے ہیں مسلمانوں پہ، یعنی ایمان والوں پر ان آیات کو چسپاں کرتے ہیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، وہ ساری آیات پڑھی جاتی ہیں کہ جن کے اندر کفار کا ذکر ہے، کہ کفار اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور جب ساتھ بتوں کا ذکر کیا جائے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مفہوم کیا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، جب رسول اللہ کا ذکر کیا جائے تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے، رب نے دی ہے، ہم تو صرف بیان کرتے ہیں۔ تو بتوں میں اور اللہ کے پیاروں میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ خاص یاد رکھیں، جہاں پر بھی یہ لفظ آ جائے نا من دون اللہ، تو من دون اللہ اور اولیاء اللہ، بس اس میں فرق یاد رکھیں کہ من دون اللہ وہ بت ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا و پرستش کی جاتی ہے، اور اولیاء اللہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی ساری زندگی رب ذوالجلال کی عبادت میں گزری، اور جن کا کام یہ تھا کہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں
اور وہ لوگ جو بتوں کے آگے سجدہ ریز سے ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں لا کے جھکائیں، یہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کا کام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من دون اللہ یعنی ان کے بتوں کی بے بسی اور بے کسی ظاہر فرمائی۔ اب ظاہر بات ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب تو نہیں تھا، لاجواب ہو گئے، تو کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے تم اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا تو بندوں کی مدد کرتا ہے، یہاں بندے اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہی وہ تو بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکے، ان کو توڑ پھوڑ دیا گیا، اب تم ان کی مدد کرو اگر کچھ کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ آگ جلاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دو اور ان کو آگ کے اندر جلا دو کہ انہوں نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ آگ جلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ یعنی آگ کا کام ہے جلانا، آگ کے اندر جو چیز بھی جاتی ہے اس کو جلاتی ہے، حتیٰ کہ لوہا یا پتھر بھی ڈالا جائے، پتھر گلتا نہیں ہے لیکن گرم ہو جاتا ہے، یعنی آگ کے اندر وہ آگ کا کام شروع ہے، لوہے کو گلا دیتی ہے آگ۔ لیکن انسان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، تجھے جلنے کی طاقت میں نے دی ہے، آج میں اس کو سلب کر رہا ہوں، تو آج تیری یہ جلانے کی طاقت میں نے سلب کر لی، لیکن یاد رکھ اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہو جانا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، بلکہ بردن ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے اپنے طور پر مکر کیا لیکن نقصان اٹھایا، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حق و باطل کا سلسلہ جو چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود تک پہنچا۔ ایک طرف نمرود باطل کا پجاری، حق کا پرچم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، اور فرماتے ہیں چوں درازی جنگ آمد ناخوشش فیصلہ ہر دو آمد آتشش۔ جب یہ سلسلہ طول پکڑا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر اس بات کا فیصلہ کرنے والی رب کی آگ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن میرے خلیل کے لیے آج تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے میرے خلیل کو کوئی کسی قسم کا دکھ اور تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی والی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کفرستان کے اندر جہاں ہر طرف بت پرستی، شرک اور کفر تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا۔ اور اس سے غرض نہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کے ساتھ وہ صحیح کتنا اس کے ساتھ یعنی جمع ہوا ہے اور کتنی وہ محنت کرتا ہے۔ نیت انسان کی درست ہو اور اس کے بس میں ہو جو وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوشش مقبول ہوتی ہے۔ آگے کسی کی قسمت کوئی مان جائے تو خوش قسمتی، نہیں مانتا ہے تو وہ خود رب کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا۔ جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوشش مقبول ہوتی ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ کے
یعنی دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوشش مقبول ہوتی ہے۔ آگے ماننے والے کتنے ہیں اس سے غرض نہیں، یہ خوش قسمتی اس کی جو مان جائے اور جو نہ مانے اس کی بد قسمتی۔ جو اللہ کی راہ میں نکلے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوشش مقبول ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کفرستان کے اندر دین اسلام کا پرچم بلند کیا، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ اور مقام دیا۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔